بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کی ہماری کلاس جو کہ ہمارے دورہ علوم شرعیہ کی تفسیر کا کورس ہے اس حوالے سے رہے گی۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الحجرات کی تفسیر مکمل کی ہے اور آج سے ہم القصار المفصل کے سورۃ الضحیٰ سے سورۃ الناس تک ان صورتوں کی انشاءاللہ تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور سلف صالحین سے آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تقسیم اس کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ اس انداز سے کرتے تھے کہ قرآن کریم کی شروع کے صورتوں کو طوال کا نام دیتے اور اس کے بعد کی صورتوں کو اس طرح مختلف نام دیتے ہوئے حتیٰ کہ سورۃ الحجرات اور بعد دوسری روایتوں میں سورۃ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک جس کو مفصل کا نام دیتے، اس میں بھی طوال المفصل اور اوساط المفصل اور قصار المفصل کہ جو لمبی صورتیں ہیں اور جو درمیانی صورتیں اور جو چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو چھوٹی صورتوں کا آغاز سورۃ الضحیٰ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس تک یہ جو قصار المفصل کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور ان صورتوں کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ائمہ اکرام بھی اکثر اوقات ان چھوٹی صورتوں کو پڑھتے ہیں، اور نمازی حضرات بھی جن کو قرآن کریم کی کوئی دوسری صورتیں یاد نہیں ہوتی عموماً قرآن کریم کی انہی آخری صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ تو ان صورتوں کا انتخاب کیا گیا تاکہ ہم ان صورتوں کے معانی اور ان کی تفسیر کو سمجھ سکیں۔ ہم اگر تلاوت سنتے ہیں تو تب بھی ہم اس تلاوت کے حوالے سے جان سکیں کہ اس کے کیا معنی ہیں، اور خود بھی اگر تلاوت کرتے ہیں تو تب بھی ہمارا اس کی جانے والی تلاوت پر غور و فکر ہو۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے ان صورتوں کو لینے کا۔ تو اللہ کے فضل اور توفیق سے ان کا آغاز کرتے ہیں، ان کی تفسیر کا، تاکہ اللہ تعالی ہم کو ان صورتوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بلکہ پورا قرآن کریم ہی ایک مسلمان سے تقاضا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن خصوصاً وہ آیات یا صورتیں جس کا اس کو عام طور پر پڑھنا ہوتا ہے، ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کیا مخاطب ہوں، اور اس قرآن سے مجھے کس طرح سے ہدایت مل رہی ہے۔ تو آج سے ہم سورۃ الضحیٰ کا اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فرماتا اللہ تعالیٰ والضحیٰ، وہ قسم کا قسم ہے ضحیٰ کی، یعنی دھوپ چڑھنے کی یا دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیلی اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائے یا جب سکون حاصل ہو جائے، پرسکون ہو جائے، ما ودعک ربک، ما نہیں ودعک تجھے چھوڑا
رب کا تیرے رب نے، وما قلا اور نہ ہی وہ قلا بیزار ہوا، ناراض ہوا، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، خیر لک آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولی پہلی سے یعنی پہلی زندگی سے یا پہلے حالت سے، ولسوف اور یقیناً ضرور، یعطیک دے گا ان قریب، رب کا تیرا رب، فترضی آپ کو عطا کرے گا، حتیٰ کہ فترضی آپ راضی ہو جاؤ گے، ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ علم یجد کا، علم کیا نہیں، یجد کا پایا آپ کو، یتیمن یتیم حالت میں، فآوا پس آپ کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ووجد کا اور پایا آپ کو، ضالن ناواقف، فہدا پس آپ کو رستہ دکھایا، ووجد کا عائلن اور پایا آپ کو، ووجد کا پایا آپ کو، عائلن تنگ دست، فاغنا پس آپ کو غنی کیا، مالدار کیا، فاما الیتیم پس جب کہ جو یتیم ہے، فلا تقہر پس اس پر سختی نہ کرو، واما السائل اور جب کہ جو مانگنے والا ہے یا سوال کرنے والا ہے، فلا تنہر پس اس کو نہ ڈانٹو، واما بنعمت ربک اور جب کہ اپنے رب کی نعمت جو ہے، فحدث پس اسے بیان کرو۔ سورۃ ضحیٰ کا اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی ہونے کا معنی کہ وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور عموماً ان کا نزول مکہ میں ہوتا ہے، اور اس کے مد مقابل مدنی صورتیں ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ میں یا کسی اور جگہ پر، لیکن جو ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو سورۃ ضحیٰ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کا موضوع عموماً توحید کے بیان میں، آخرت کے بیان میں، اور سابقہ انبیاء کے واقعات میں، اور خصوصاً بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے اس طرح کی صورتیں نازل ہوتی۔ اور یہ صورت بھی ہم جس طرح اس کا موضوع دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری مکمل صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے نازل ہوئی، اور آپ ہی کو تسلی اطمینان دلانے کے لیے نازل ہوئی۔ لیکن قرآن کا ایک قاعدہ کلیہ ہے، وہ کیا ہے؟ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اگرچہ کوئی صورت یا آیت کسی خاص حالت میں کسی خاص وجہ سے نازل ہوئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس سے رہنمائی دینا ہے۔ تو چنانچہ سورۃ ضحیٰ بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مخاطب کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس صورت کے اندر تعلیمات ہیں، سبق ہیں، عبرتیں ہیں، جس کا ہم انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ والضحیٰ، قسم کی، اور ضحیٰ کا لفظی معنی کہ جب سورج کی دھوپ تیز ہو جاتی ہے، جس کو ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، اور اسی سے صلاۃ الضحیٰ کے نام سے بھی ایک نماز ہے جو نفل نمازوں میں سے ہے، کہ جو سورج کی دھوپ تیز ہونے پر ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے وقت ضحیٰ، یعنی سورج کی دھوپ تیز ہونے کا وقت۔ دن کے وقت جب روشنی تیز ہو جاتی ہے، دن روشن ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھاتا ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ اذا سجا، جب وہ سجا کے معنی چھا جانا بھی ہے،
اور سجا کے معنی پرسکون ہو جانا بھی ہے کہ رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے پرسکون ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عموماً قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں، خصوصاً 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں، ان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مختلف اپنی مخلوقات کی قسمیں کھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہاں پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کو حق ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی مناسبت ہوتی ہے اس موضوع کے ساتھ جس کو وہاں پر بیان کیا گیا ہوتا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے یہاں پر بھی اس کا کیا موضوع ہے اور کیا مناسبت ہے اس کی۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن بندوں کو، مخلوق کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی قسم کھائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اور دوسری آیت میں فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قسمیں کھاتا، یعنی کہ قسمیں کھانے کا ذکر پڑھتے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہ اخذ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بھی قسمیں ہم کھا سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔ تو قسم جو کہائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کسی چیز کی، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کی موضوع کے ساتھ بڑی اہم مناسبت ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پہلے چاشت کے وقت کی، دن کا وہ وقت جو روشن ترین وقت ہوتا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے برعکس، اس کے الٹ وہ رات جو اندھیری ہوتی ہے، اور بلکہ رات کا جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور پرسکون ہو جاتی ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے۔ یعنی دو مختلف چیزیں، اپوزٹ چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو بعد میں آنے والے موضوع کو جو بیان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، ما نہیں، ودعک آپ کو چھوڑا، آپ کو ترک کیا، ربک تیرے رب نے، وما قلی اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا۔ ودع یودع اسی سے لفظ الوداع ہے کہ کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو ترک کر دینا، اور بلکہ بعض اوقات عموماً الوداع کا لفظ اور عربی میں ودع کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کو الوداع کرنا، یعنی اس کو رخصت کرنا۔ تو تیرے رب نے تجھ کو، اور رخصت کرنے کا معنی بھی چھوڑنے کا ہوتا ہے، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں، اور نہ ہی وہ تجھ سے قلا کے معنی بیزار ہوا، تجھ سے ناراض ہوا۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث میں آتا ہے، جس طرح کہ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے لیے بیمار ہو گئے، تو آپ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھے۔ تو ایک عورت، جس کا بعد روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد، مجھے امید ہے کہ تمہارے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم 2-3 راتوں سے اٹھ نہیں پا رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اسی طرح اسی صحابی جندب کی دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے آنے میں کچھ دیر کر دی، اور روایتوں میں ذکر آتا ہے چند دنوں کا، مختلف دنوں کا ذکر آتا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں ان دنوں کی چونکہ کوئی تحدید نہیں ہے، تو کچھ وقت تک جبرائیل علیہ السلام نہ آئے، تو اس پر مشرکین، آپ کے دشمن اور مخالف، انہوں نے کیا کہا کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ہم جو آیتوں کا سیاق و سباق اور انداز دیکھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کافروں کے اعتراضات تھے، کافروں کی کوئی اس طرح کے طعن و تشنیع تھی آپ کے ساتھ جو چل رہی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ پریشانیوں کا، غم کا، ان چیزوں کا سامنا تھا
کہ جس پر اللہ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں اور نہ تجھ سے بیزار ہوا، اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائیں۔ اب ان قسموں کی مناسبت کیا ہے اس چیز سے، وہی ہم جس طرح ذکر کیا کہ ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے دوپہر کی روشنی کی قسم کھائی اور دوسری طرف رات کے اندھیرے کی، رات کے چھا جانے کی، دو اپوزٹ اور دو مخالف چیزوں کی۔ اس سے علماء نے کیا معنی لیا ہے کہ جس طرح اگر اللہ تعالیٰ دن کو روشنی لاتا ہے اور سورج چمکتا ہے تو پورا دن روشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد رات آتی ہے جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تو دن کا روشن ہو جانا اللہ کے بندوں پر، مخلوقات پر راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور رات کا اندھیرا ہو جانا اللہ تعالیٰ کا اس وقت بندوں پر ناراض ہو جانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اگر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ آپ کے اوپر بڑا خوش تھا تو اس لیے وہی نازل کر دی، اور اگر چند دن کے لیے وہی نازل نہ ہوئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ پر ناراض ہو گیا ہے، کہ جس وجہ سے اللہ نے آپ پر وہی نازل کرنا بند کر دی ہے۔ جس طرح کہ رات کا اندھیرا یا دن کی روشنی اللہ کی خوشی یا ناراضگی کیا اس کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کے اوپر وحی کا آنا یا کسی وقت بند ہو جانا اللہ تعالیٰ کی خوشی یا ناراضگی کی دلیل نہیں، جو کافر و مشرکوں نے اس چیز کی دلیل بنا لیا تھا۔ اسی طرح دوسرا معنی جو بعض علماء نے لیا ہے وہ کیا ہے کہ وہی جو ہے اس کی مثال دوپہر کی روشنی کی طرح ہے، کہ جس کے اندر نہ کہ صرف روشنی ہے بلکہ ایک تپش ہے، ایک قوت ہے، اور رات جس میں ایک سکون ہے، تو وہی کی جو تپش ہے، اس کی قوت ہے، اس کی روشنی ہے، اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ کچھ ایسا وقفہ حاصل ہو کہ جس میں سکون ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر چند دن کچھ وہی بھیج کر اس کے بعد کچھ عرصہ اس کو بند کر دیا، کہ تاکہ آپ کو اس وحی کے بوجھ سے کچھ سکون حاصل ہو۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ضحیٰ اور رات کی قسم کھاتا ہے۔ فرمایا والضحیٰ کی قسم ہے دن کے روشنی کی، چاشت کے وقت کی، جبکہ سورج کی دھوپ تیز ترین ہوتی ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ کس بات پر قسم کھائی؟ ما ودعک ربک وما قلی، یہ جواب قسم ہے کہ تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا ہو اس لیے تم پر وحی نے نازل نہیں کی، اور نہ ہی تجھے وما قلی تجھ سے ناراض ہوا ہے کہ ناراض ہو کر تجھ پر وحی نازل نہیں کی۔ یہ کافر جو باتیں کر رہے، تان و تشنیع کر رہے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت، وَلَلْآخِرَةُ اس سے مراد، آخرت سے مراد ہر وہ وقت جو بعد میں آنے والا ہے، یعنی بعد کا آنے والا آپ کا زمانہ، آپ کا بعد میں آنے والا دور، خیر لک بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی پہلے دور سے، پہلے زمانے سے، پہلے وقت سے، یعنی آپ کا ہر وہ دور جو بعد میں آنے والا ہے وہ اس سے پہلے دور سے، پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے، آپ کو تسلی ہے، آپ کی حوصلہ افزائی ہے ان حالات میں کہ جب چاروں طرف سے کفر کا غلبہ تھا اور مخالفتوں کی انتہا ہو چکی تھی، اور اس کفر کے غلبے میں اور مخالفتوں کے ماحول میں بظاہر اسلام کی کامیابی، اسلام کے غلبے کا کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، لیکن ظاہری حالات میں مکہ کے جو حالات تھے اس وقت خصوصاً، کہ جب دشمنی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور مسلمان بہت تھوڑے اور کمزور تھے، اسلام کی شمع ٹمٹما رہی تھی جسے بجھانے کے لیے ہر طرف سے کفر کے طوفان اٹھ رہے تھے، اور جس کا تھوڑا سا خاکہ اللہ نے سورۃ انفال کی اس آیت میں پیش کیا کہ جس میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ یاد کرو اپنے اس وقت کو، اذ انتم قلیل جبکہ تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض اور زمین میں تم کمزور بنا دیے گئے تھے،
تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہاری کمزوری کی حالت یہ تھی کہ تم کو ڈر تھا کہ لوگ تم کو اچک لے جائیں گے، اور اچک لے جانے کا لفظ ہم کو یہ معنی دیتا ہے کہ مسلمان کتنے تھوڑے کمزور تھے اور ان کے مقابلے میں کفر کی کیا قوتیں طاقتیں تھیں۔ تو یہ تھی واقعی وہ حالت مسلمانوں کی جو مکہ میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں آپ کے اوپر یہ آیت نازل کر کے آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، آپ کو بشارت خوشخبری دیتا ہے کہ نہ سمجھو کہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور یہ اسی طرح معاملات رہیں گے، بلکہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ، اور یقیناً آخرت یعنی بعد میں آنے والا وقت، بعد میں آنے والا دور اور زمانہ، خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وہ آپ کے پہلے وقت سے، پہلے زمانے سے بہتر رہے گا۔ یعنی اب جو آپ کی حالت ہے، اس کے بعد کے آنے والی آپ کی حالت، اس کے بعد میں آنے والے آپ کے سال اور زمانہ اس حالت سے بہتر ہوگا۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والا ہر دن آپ کے لیے پہلے دن سے بہتر بنایا۔ مکہ مکرمہ میں ہی اگرچہ مخالفت تھی، دشمنیاں تھیں، مسلمانوں کی کمزوریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل توفیق سے دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ آئے دن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اگرچہ تھوڑی تعداد میں تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ایک بہت بڑا جو انقلابی یعنی کہ کیفیت جو پیدا ہوئی اس میں، اور ایک بہت بڑا موڑ جو ہجرت کے ساتھ شروع ہوا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غلبہ اور قوت اور طاقت دی، اور کمزوریاں جو مکہ میں تھیں اور وہ یعنی کہ مسلمانوں کی کمزور حالتیں وہ مدینہ میں جا کر بدل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اسلام ایک قوت اور طاقت بن کر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً جنگ بدر کی فتح کے بعد، جس کو اللہ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے، کہ جب واقعی اسلام کی دھاک جو ہے پورے عربوں پر بیٹھ گئی تھی، تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر روز ہر دن جو ہے وہ اسلام کی عظمت کا دن تھا، جس میں اسلام کی قوت اور بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی کہ جن کو کل کافر مٹانے پر، ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے اور پلاننگیں اور سازشیں کر رہے تھے، کس طرح ان کا نام، آپ کا نام دنیا میں اونچا ہو رہا تھا، حتیٰ کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کافر بھی آپ کا نام سن کر کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ اور اسی ڈر کے حوالے سے آپ کو وہ حدیث بیان کرتے چلے چلے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کو مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خط لکھے، انہی خطوط میں سے آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا۔ تو ہرقل کو جب خط لکھا تو ہرقل نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس یہاں مکہ کا کوئی آدمی ملے اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو اللہ کا کرنا کیا تھا کہ مکہ کا سردار ابو سفیان، جو کہ اس وقت تک ابھی تک کفر پر تھا، وہ وہاں شام میں پہنچا ہوا تھا۔ تو جب یہ سپاہیوں کے ہاتھ لگا تو اس کو لے کر ہرقل کے پاس آئے، تو ہرقل نے اس سے بات چیت کی، جس کا ذکر صحیح بخاری کی لمبی حدیث میں آتا ہے۔ تو ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا معاملہ اتنا بڑھ چکا، اتنا غالب ہو چکا کہ حتیٰ کہ روم کا بادشاہ بھی آپ سے ڈرتا ہے۔ یعنی خود کافر، آپ کا دشمن، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ کس طرح اس وقت کی جو زمین کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی روم کی سلطنت، اس کا بادشاہ آپ سے خائف تھا، آپ سے ڈر رہا تھا، اور یہ وہ روب تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، بلکہ آپ کو وہ خصوصیت دی تھی۔ تو خیر کہنے کا مقصد کہ کہاں مکہ کے وہ دن کہ جہاں آپ پر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں اذیتیں دی جاتی تھیں، اور کہاں آج مدینہ کے یہ سال صرف چند سال کے بعد ہی، 5-6-7 سال کے بعد ہی، کہ جب دنیا کی سپر پاور، اس کا بادشاہ جو ہے آپ سے خوفزدہ ہے، آپ سے ڈر رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا وہ وعدہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آپ کے لیے آگے آنے والا وقت، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال آپ کے لیے پہلے سالوں سے، پہلے دنوں سے بہتر ہوگا۔ اور اس طرح یہ بہتری چلتی رہی، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے پورا عرب جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا، اور عرب کی سرزمین
پہلی دفعہ تاریخ میں ایک قانون اور ضابطے کے تحت آ چکی تھی، جو کہ اللہ کا قانون اور اس کا ضابطہ تھا، اور پورے کی پوری یہ دنیا یعنی پوری زمین جو ہے اللہ کے دین کے مسخر ہو چکی تھی، اور صرف ان کے جسم ہی مسخر نہیں ہوئے، صرف ان کے سر اسلام کے لیے نہیں جھکے، بلکہ ان کے دل بھی جھک چکے تھے، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کے اعمال اور کردار، ان کے اندر وہ انقلاب پیدا ہو چکا تھا کہ جو اس سے پہلے انسانی تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو یہ تو صرف دنیا میں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس انداز سے آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھا اور تاریخ نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں جو اللہ کی طرف سے مقامات ملنے والے ہیں کہ جس میں شفاعت الکبریٰ ہے، کہ سب سے بڑی وہ سفارش، وہ شفاعت جو صرف آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، آپ کے سوا کوئی نبی رسول نہ کر پائے گا۔ آپ کے لیے وہ مقام محمود ہے، جنت میں وہ وسیلہ کی مقام ہے کہ جو صرف آپ ہی کو ملنے والا ہے، اور لواء الحمد ہے کہ جس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر تمام انبیاء، رسول اور سبھی اس کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور اس طرح کی وہ عظیم نعمتیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے والا ہے اس دنیا کے بعد، اور اس دنیا کے اندر بھی آپ کو نبوت رسالت کی صرف نعمت نہیں بلکہ نبیوں کا سردار، آپ کا فرمان انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ اللہ کے وعدے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے وللآخرۃ، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت خیر لک، بہتر ہے، من الاولیٰ، پہلے سے، یعنی اس کو ہم یا تو دنیا کے لحاظ سے کہیں گے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہے جس طرح ہم نے بیان کیا، یا آپ کی آخرت جو ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں ہمیں جس چیز کا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے موجودہ حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بلکہ مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی زندگی میں مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان کو وقتی طور پر کوئی پریشانی بھی ہے، کوئی تکلیف بھی ہے، تو یہ تکلیف پریشانی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کا پیغام ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اقبال نے کہا تھا کہ تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اسی طرح سے ایک مومن اور مسلمان اگر اس کو وقتی طور پر کوئی مشکلات کا سامنا بھی ہو، تو یہ مشکلات بھی اس کے لیے اس کے عروج کا، اس کے دنیا کے اندر اونچا ہونے کا، سر بلند ہونے کا رستہ ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے، اور یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ بھی پورا ہوا، اور آپ کے منہج پر چلنے والے قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ یقیناً آپ کا بعد کا وقت پہلے وقت سے یا آپ کی آخرت دنیا کے زندگی سے کہیں بہتر ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ، اور ان قریب يُعْطِيكَ، دے گا تجھے تیرے رب کا تیرے رب، فَتَرْضَىٰ، حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تیرے رب تجھ پر وہ عنایتیں کرے گا، تجھ کو وہ چیزیں عطا کرے گا، وہ کچھ عطا کرے گا کہ حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر اس سوف کے ساتھ پہلے جو لام لگا ہے وہ یقین دلانے کے لیے، تاکید کے لیے، کہ یقیناً ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں ان قریب وہ کچھ دے گا، وہ کچھ دکھائے گا کہ حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہ وہ راضی ہونے کا انداز جو ہم نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور فتوحات کا حاصل ہو جانا، حتیٰ کہ سورۃ النصر میں اللہ نے جس کا فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب دیکھو کہ اللہ کی مدد نصرت آ گئی اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو چکے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ہی اللہ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو دکھا دیں، آپ کو عطا کر دیں۔ وہ عزت اور نصرت جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ دنیا میں آپ کا رعب اور دبدبہ اور آپ کا غلبہ، اور آپ کے دین کا وہ غلبہ کہ جس کو اگرچہ آپ نے پوری روئے زمین پر غالب ہوتے تو نہ دیکھا، لیکن اللہ نے آپ کی اس کو بشارتیں دکھا دی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے سامنے سمیٹ کر پیش کر دیا، حتیٰ رأیت مشارقہا و مغاربہا، حتیٰ کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب دیکھے، تو جہاں تک میں نے اپنی اس زمین کو دیکھا ہے وہاں پر میرا دین اور یہ اللہ کا دین پہنچے گا، اور واقعی وہ پہنچ کے رہا۔ تو
یہ وہ بشارت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دنیا کے اندر دکھا دی اور آپ کو نبوت کے وہ مقامات عطا کیے جو کسی کو نہ عطا کیے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آپ کے لیے انعامات ملنے والے ہیں جو کسی نبی اور رسول کو نہ ملنے والے ہوں۔ تو مایا والا صوفہ، اور قریب دے گا، قریب یعطی کا دے گا تجھ کو رب کا رب فترضا، پس آپ راضی ہو جاؤ گے، جس میں اس بات کی بشارت ہے کہ اگر آج محرومیاں ہیں، اگر آج فقر و فاقہ ہے، غربتیں ہیں، اور آج آپ کے ہاتھ کچھ نہیں، آپ کے صحابہ بہت تہی دامن ہیں، تو یہ حالات ایسے نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ کی فتح، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے انتظار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات آپ کو ملنے والے ہیں، وہ ان قریب آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، الم کیا نہیں، یجد کا پایا تم کو، یتیمن یتیم حالت میں، فآوا پس تم کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا۔ اس میں سابقہ آیت کے ساتھ پہلی بات تو اس کا تعلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدے آپ کے ساتھ کیے کہ آپ کا ہمیشہ آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا ان قریب کہ حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، تو اللہ مانتا ہے کہ یہ صرف باتیں کہنے کی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو تم سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی ہم نے تم کو نہیں چھوڑا۔ اب تو آپ کو نبی بنا دیا، نبوت کا عظیم منصب آپ کو عطا کر دیا، اب تم کو ہم تم کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کیسے تم کو یعنی کہ الگ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، یعنی کیسے آپ کو یعنی کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہم نے تو تم کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا تک جب کہ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، تو ہماری مہربانیاں قدم قدم پر، ہر لمحے پر آپ کے ساتھ رہی ہیں، تو کبھی بھی ہم نے آپ کا سہارا نہیں چھوڑا۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ، الم یجد کا یتیمن، کیا نہیں تم کو پایا تیرے رب نے یتیمن، یتیم حالت میں، فآوا تم کو ٹھکانہ جگہ دی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو یتیم پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کی والدہ بھی، ابھی آپ 6 سال کے ہیں تو وہ بھی فوت ہو جاتی ہے، تو 6 سال کی عمر پہنچ کر نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی، عبد المطلب نے، جو کہ مکہ کا سردار تھا اس وقت کا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھاتا اور اپنے ساتھ لے کے جاتا، اور ساتھ کہتا کہ مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا، یعنی ان کا جو پوتا ہے، ایک بڑا سردار ہوگا، اس کی بڑی کشان و منزلت ہوگی۔ تو ابھی 8 سال کے آپ تھے تو آپ کا دادا بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، اور کفالت کا وہ طریقہ، وہ انداز اختیار کیا کہ حتیٰ کہ اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی وہ کفالت نہ انہوں نے کی ہوگی جو آپ کی کفالت کی جس انداز سے۔ تو اس طرح سے اگرچہ آپ یتیم پیدا ہوئے اور اس یتیمی کی حالت میں آپ کی زندگی شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی، آپ کی کفالت کے لیے، آپ کی ذمہ داری کے لیے کس انداز سے انتظامات کیے، تو اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن، کیا تم کو یتیم نہ پایا تھا، فآوا پس تم کو اس یتیمی کی حالت میں پانے کے باوجود تم کو ٹھکانہ دیا، تم کو جگہ دی، اور تم کو اس حالت میں بھی نہیں چھوڑا، تو اب ہم نبوت دینے کے بعد تم کو چھوڑ دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ آیت جو ہے دلیل ہے سابقہ اللہ کے وعدوں کو پورا ہونے کی۔ اسی طرح فرمایا ووجدک ضالا فہدا، اور پایا تم کو، ووجدک پایا تم کو، ضالا ضل یضل، اصل تو ہم کہتے ہیں کہ فلان ضال، کہ فلان گمراہ ہے۔ گمراہ کا معنی جب ہم کہتے ہیں، اگرچہ اصطلاحی طور پر ہم گمراہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ہدایت سے بھٹکا ہو، سیدھی راہ سے بھٹکا ہو، اس کو گمراہ کہتے ہیں، لیکن لغت کے طور پر گمراہ کہ جو راہ سے بھٹکا ہو، اور راہ سے بھٹکنے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کہ جس کو رستہ معلوم نہ ہو، رستے پر چلتا چلتا کسی دوسرے رستے کی طرف نکل گیا ہو، یا رستے پر حیران کھڑا ہو۔ تو کہنے کا مقصد عربی میں اس لیے ضل یضل یا ضال کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ انہی معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ رستے کو بھول جانا، رستے سے بھٹک جانا، یا رستے کو نہ پانا، رستے سے گم ہو جانا۔ اور اسی طرح ضل کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، کہ اگر اب پانی دودھ میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پانی دودھ میں گم ہو جاتا ہے، دودھ کے اندر مکس ہو کر اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، الا یہ کہ اگر بہت زیادہ پانی ہو تو الگ بات ہے۔ تو
اسی طرح ضل الشخص فی شیء کہ کسی آدمی کا کسی چیز میں کھو جانا، یعنی اس جاہلی معاشرے میں جو کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا، اس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منزلت، آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہونا چاہیے تھا وہ سبھی کا سبھی اس معاشرے میں گم تھا۔ اسی طرح ضلع کا لفظ کہتے ہیں کسی اس درخت کو جو تنہا کھڑا ہو کسی صحرا میں کسی جگہ پر۔ تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی ایسی ہی تھی کہ آپ اس جاہلی معاشرے میں کفر و شرک کے اس ماحول میں تنہا تھے کہ جو اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ اور اسی طرح ضلع کا معنی یہ بھی کہ جہاں پر آدمی اپنی صلاحیتوں کو کھوئے ہوئے ہو، ایک آدمی بڑا باصلاحیت ہو لیکن کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر اس کی صلاحیتوں کی کوئی قدر نہ کی جاتی ہو۔ تو یہاں پر اس معنی کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی حقیقت یہی تھی کہ اس کفر کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں کو کوئی جاننے والا، پہچاننے والا نہ تھا۔ اور اسی طرح ضلع کے معنی کہ ان حقائق اور ان علوم سے بے خبر ہونا کہ جو ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہ معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالکل حقیقت ہے۔ تو یہ سارے معنی ہم جو ذکر کیے ہیں کہ آپ کے پاس چونکہ پہلے کوئی وحی کا علم نہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دین کا علم نہ تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے۔ عبادت آپ کر رہے تھے لیکن اس عبادت کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وحی کی تعلیمات نہ تھیں۔ اور پھر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جاہلی معاشرے ماحول میں ان کی اصلاح کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کوئی تعلیمات نہ تھیں، کوئی رہنمائی نہ تھی کہ آپ کس طرح ان کی رہنمائی کریں۔ اور پھر اسی طرح سے وہ حقائق بھی جو آپ کو بعد میں سکھائے اور بتائے گئے آپ کے پاس پہلے نہ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف جگہوں پر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی کہ جہاں تک ہم نے پہلا معنی ذکر کیا ہے کہ گمراہ ہونے کا معنی بھٹک جانا، راہ حق سے ہٹ جانا، یہ معنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالکل ناممکن ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ معنی کبھی بھی آیا ہو، کیونکہ آپ نے اسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی شرک کا کام، کفر کے کاموں میں، جاہلیت کے ان غلط چیزوں میں آپ کی کوئی شرکت نہ رہی تھی۔ تو آپ کا یعنی کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کا زمانہ جو ہے آپ کی زندگی پاک صاف زندگی تھی، شرک و کفر سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، اور اسی طرح نبوت کے بعد بھی۔ لیکن یہاں پر جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ علوم و معارف ہیں، وہ ایمان ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا۔ چنانچہ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی اپنے حکم سے یا اپنے احکام میں سے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو علم نہیں تھا اس سے پہلے، اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے، نہ کسی کتاب کے متعلق اور نہ ہی کسی ایمان کی حقیقتوں کے متعلق، لیکن اللہ نے وحی نازل کر کے آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے واقعات اور دنیا کی سابقہ تاریخ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اس کے واقعات کو، یہ بھی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو دی۔ آپ کو اس کا سابقہ پہلے علم نہ تھا۔ سورہ یوسف کے شروع میں ہی اللہ نے یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ بیان کرنا چاہا تو کیا فرمایا؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے ان چیزوں سے بے خبر تھے، یعنی ان واقعات سے کہ یوسف علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے، ان کے واقعات کیا ہے، اس وحی کے آنے سے پہلے آپ ان چیزوں کے بارے میں بے خبر تھے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علوم و معارف ملے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ساتھ ملے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو اگرچہ عبادت تو آپ کر رہے تھے، آپ نے کبھی شرک کے اس طرح کے کام نہ کیے تھے، لیکن یہ وہ فطرت تھی جو اللہ نے آپ کی توحید میں، اپنے آپ کے فطرت میں رکھی تھی۔ یہ وہ توحید تھی جو اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھی تھی، لیکن کسی علم کی بنیاد پر نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو وحی کا علم دیا اور پھر اس پر آپ خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی اس پر دعوت دینا شروع کی۔ اور اس میں ہمیں ایک بہت اہم نقطے کی طرف جو تنبیہ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کی مخلوقات کے بنی آدم کے سردار ہیں، آپ کی بھی یہ حالت ہے کہ آپ کو بھی جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی اس وقت تک آپ کو ان چیزوں کا علم نہ تھا، اور آپ پیدا ہوتے ہوئے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے ہیں تو آپ یہ دنیا کے سارے علوم و معارف اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، اور اس سے
ہمیں ان جاہل لوگوں کا، ان بدعتی لوگوں کا، ان گمراہ کن لوگوں کے پراپیگنڈوں کے جھوٹ کا، ان کے فراڈ کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات اپنے کسی ولی بزرگ کی کرامت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں پیدا ہوا تو اس کو پورا قرآن یاد تھا، اور فلاں پیدا ہوا تو اس کو اتنا علم آتا تھا جیسے ماں کے پیٹ میں ہی اس کے پاس کوئی ٹیچر لگے ہوں۔ تو خیر یہ وہ جھوٹ اور بکواس ہوتی ہے کہ جو وہاں پر چلتی ہے جہاں پر جاہل قسم کے لوگ ہوں، ورنہ عقل تھوڑی بہت ہو انسان کے پاس تو وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کے جھوٹوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو اگر نبیوں کے سردار اور جہانوں کے امام کو جب تک وحی آپ کو نہیں ملتی اس وقت تک آپ کے پاس ان چیزوں کا علم نہ تھا، تو پھر آپ کے بعد کون ہے کہ جس کو دعویٰ ہو کہ مجھے پہلے سے ان چیزوں کا علم ہو گیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو پایا رستے سے ناواقف، یعنی عبادتوں کا رستہ، عبادتوں کا طریقہ، ایمان کی حقیقتیں، اور ان چیزوں سے آپ کو ناواقف پایا، فَهَدَىٰ، پس آپ کو ہدایت دی، یعنی آپ کو اس کی تعلیم دی، یہ معلومات آپ کو دی وحی نازل کر کے۔ اس کے بعد مایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو عائلاً، عائل کے معنی فقیر اور تنگ دست، آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ، پس آپ کو غنی مالدار کیا۔ قرآن کریم میں یہاں پر بھی عائلاً کا لفظ ہے، اور اس طرح سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ مانتا ہے کہ اگر تم کو اپنے فقر و فاقے کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ تو عائلاً کے معنی فقر ہو، فقیر ہو، تم کو فقیر پایا، تم کو تنگ دست پایا تو تم کو مالدار کیا۔ اور یہ بھی آپ کی سیرت پڑھنے والا دیکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ سے صرف وراثت میں ایک لونڈی ملی ام ایمن نام کی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک اونٹنی تھی، ایک اونٹنی اور ایک لونڈی صرف آپ کو آپ کے باپ کی وراثت میں ملی، اس کے علاوہ کچھ آپ کو آپ کے باپ کی وراثت میں نہ ملا۔ تو اس فقر و فاقے کی زندگی، اس سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کیا کہ مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے کاروبار اور ان کے ساتھ یعنی تجارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے خود آپ کو اپنی تجارت میں شریک کیا، اور پھر بعد میں خود ہی آپ سے نکاح کی پیشکش کی اور آپ سے نکاح شادی کر کے اپنا مال آپ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ تنگ دستی دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب اسلام کی فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے اور مال غنیمت آتے ہیں تو مسجد نبوی میں آپ کے پاس سونے چاندی کے مال و دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود چاہے وہ مکہ کی ابتدا کی فقر و فاقے کی زندگی ہو، یا اس کے بعد تجارت کے حاصل کرنے کے بعد مال و دولت کی زندگی ہو، یا مدینہ آنے کے بعد فتوحات ملنے کے بعد مال غنیمت پانے کی، سونے چاندی کے ڈھیر ملنے کی زندگی ہو، ان سبھی حالتوں میں آپ نے کبھی بھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ کے پاس جو بھی کچھ آتا وہ سبھی اللہ کے بندوں میں، لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھتے۔ حتیٰ کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے فوراً اٹھتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، تو صحابہ کرام حیران تھے کہ آپ آج کس اس طرح کیوں اٹھے اور اچانک گھر گئے ہیں؟ تو آپ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اٹھ کر گھر گیا ہوں کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں کچھ 2 دینار یا کوئی اس طرح کا تھوڑا کوئی اس طرح یعنی کہ سامان تھا، کوئی اس طرح کی چیز پڑی تھی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ رات اس پر گزر جائے اور اس کے حقداروں تک نہ پہنچے۔ تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نے صرف دنیا کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے لوگوں کو دینے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے سے، نہ کہ اس کو اپنے دل میں ڈالا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے فقر و فاقہ کی زندگی، اور اسی کے متعلق صحیح بخاری کے حدیث میں آپ کا فرمان ہے ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ بکریاں چرواتا رہا ہے۔ فقال اصحابہ وانت، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فقال نعم، فرماتے کہ ہاں میں بھی۔ كنت ارعاها على قراريط لاہل مکہ، کہ میں مکہ والوں کی بکریاں جو ہیں چند روپوں پر یا چند یعنی کہ پیسوں پر ان کی چرایا کرتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس فقر و فاقے کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اور حقیقت میں اللہ کے نیک بندوں کا اس دنیا کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو دنیا سے دور کرتا ہے تاکہ کہیں دنیا ان کے دل میں جگہ نہ بنا لے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ ہم نے تم کو فقر و فاقہ کی حالت میں پایا تو تم کو مالدار کیا،
لیکن مالدار کرنے کا انداز جیسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ صرف مال اپنے ہاتھوں میں آپ نے رکھا لوگوں کو دینے کی حد تک، نہ کہ اس کو اپنے دل میں ڈالا، اور اسی لیے آپ کی اصل مالداری وہ دل کی مالداری تھی، دل کی تونگری تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے جتنا بھی مال آتا، کتنا بھی زیادہ ہوتا، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، بلکہ سارا اٹھا کر لوگوں کو دے دیتے۔ اور حتیٰ کہ وقت کے مخالفوں نے بھی کیا کہا کہ ان محمد یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے دیتا ہے جیسے اس کو کبھی فقر و فاقے کا ڈر ہو ہی نہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر نعمتوں میں سے کہ فقر و فاقہ کی حالت کے آپ کو مالدار کیا، اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ یہ 3 نعمتیں اللہ نے آپ کو جن کی یاد دہانی کروائی۔ سب سے پہلے ہدایت کی نعمت، سب سے پہلے یتیمی کی حالت میں آپ کو ٹھکانہ دینے کی نعمت، اس کے بعد ہدایت کی نعمت، اور پھر مالدار کرنے کی نعمت۔ اس کے بعد فرماتا اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اگر تم خود بھی یتیمی کی تلخیاں دیکھ چکے ہو اور جانتے ہو کہ یتیمی کی حالت کیسی ہوتی ہے، کس قدر اس میں مشکلات ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہے، تم اس بات کا تقاضا ہے کہ تم سے یتیم کے ساتھ پھر سختی نہ کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم کے اوپر مہربانی کرو، اس کے ساتھ سختی نہ کرو، کہ جب کہ تم خود بھی ان حالتوں کو دیکھ چکے ہو۔ اور واقعی ہی سابقہ آیتوں کے اس آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق کہ انسان جب کسی حال سے گزرا ہوتا ہے تو اس کو صحیح معنوں اس وقت اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب اس کو اس چیز سے واسطہ نہیں پڑتا تو اس وقت سے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ کی یتیمی کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اگر تم یتیمی کی زندگی گزار چکے ہو تو جانتے ہو کہ یہ کس قدر مشکلات کی زندگی ہے، تو پھر کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ مہربانی کرو۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کی کفالت کے حوالے سے، یتیموں کے ساتھ مہربانی اور ان کی سرپرستی کے حوالے سے کس قدر ترغیب ہے، کس قدر آپ کی تعلیمات ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اس طرح سے جنت میں ہوں گے۔ اما السائل فلا تنہر، اور جب کہ جو مانگنے والا ہے یا سوال کرنے والا ہے اس کو نہیں ڈانٹو۔ سائل، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، وہ سائل مال مانگنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سائل جو ہے وہ یعنی کہ علم کا سوال کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی چیزیں مراد ہیں یہاں پر، کیونکہ پیچھے بھی دونوں چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک وقت وہ گزرا ہے کہ جب آپ غریب فقیر تھے تو اللہ نے آپ کو مالدار کیا۔ تو اس کا معنی کہ فقر و فاقے کی تنگیوں کو تم دیکھ چکے ہو، تو اگر کسی سائل کو، مانگنے والے کو دیکھتے ہو کہ تم سے کچھ مانگتا ہے، تو اس کا معنی کہ وہ کس تنگ دستی میں ہے، تو پھر اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو دو کچھ، اگر دے نہیں سکتے تو کم از کم اس کو اچھی بات کہو، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور دوسرا معنی سائل کا سوال کرنے والا، یعنی علم کا سوال، کہ جس طرح آپ وحی آنے سے پہلے آپ کو کچھ علم نہ تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، تو وحی ملنے کے بعد آپ کو اس طرح کی تعلیمات ملی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی سوال کرتا ہے جس کو علم نہیں ہے، تو اس کو اللہ کے دین کا علم سکھاؤ، اس کو اس کے سوال کا جواب دو، اس کو بتاؤ، اس کی رہنمائی کرو، نہ کہ بعد بد مزاج علم کے دعوے داروں کی طرح اس کو ڈانٹ کر بھگا دو۔ اور یہی وہ تفسیر ہے کہ جس کے بعد صحابہ اور تابعین، حضرت ابو الدرداء، حسن بصری اور ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجیح کی ہے کہ اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ کس سے ہے، علم کے ساتھ ہے، کہ سوال کرنے والے کو نہ ڈانٹو، یعنی اس کو مناسب اس کا جواب دو، چاہے کیسے بھی اس کے الٹے سوال ہوں، غلط سوال ہوں، تب بھی اس کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آؤ۔ اور رسول کریم علیہ السلام کا دونوں ہی طرح کے سوال کرنے والوں کے ساتھ ایسا انداز رہا تھا۔ آپ سے کہ مال طلب کرنے آتا اور جتنی بار بھی طلب کر لیتا، کبھی بھی آپ اس کے سوالوں پر، اس کے مانگنے پر کبھی آپ تنگ نہ پڑے، اور اسی طرح آپ سے جو سوال بھی کرنے آتے، کبھی آپ ان کے سوالوں سے تنگ نہ پڑے، سوائے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا سوال کیا ہو جس کی ضرورت نہ ہو۔ ہاں تو آپ سمجھ لیتے کہ ایسا سوال ہے کہ جس کی ضرورت نہیں، تو آپ پھر اس وقت اس کو منع کرتے، اس کو ڈانٹتے اس چیز سے کہ تیرے اس سوال سے کہیں لوگوں پر مشکل نہ آ جائے۔ کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تعلیم کہ جس میں آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی یعنی کہ علم کا مسئلہ پوچھتا ہے، تو اس کا جواب دو، جس میں اس بات کا یعنی کہ تعلیم ملتی ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو
اور جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو وہ علم سکھائے اور سوال کرنے والوں کو اس کا جواب دے، اور کوئی چیز اپنے پاس روک نہ رکھے، اور حتیٰ کہ اس پر آپ نے سخت وعید بیان فرمائی۔ آپ مانتے کہ جس سے کوئی علم کے بارے میں کوئی پوچھا جاتا ہے اور پھر اس کو چھپا کے رکھتا نہیں بتاتا، تو قیامت کے دن اس کو جہنم کی لگام اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد اما بنعمت ربک فحدث، اور جب کہ تیرے رب کی جو نعمتیں ہیں ان کو فحدث بیان کرو۔ نعمت ربک، نعمتیں کون سی؟ نعمتیں وہ جو دین کی ہیں، جو دنیا کی ہیں، اور جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو مل چکی ہیں اور بعد میں ملنے والی ہیں، وہ سبھی کی سبھی نعمتیں، کہ تیرے رب کی جو نعمتیں ہیں ہر لحاظ سے دنیا کی ہوں یا دین کی ہوں، جو مل چکی ہیں یا ملنے والی ہیں، تو اپنے رب کی نعمتوں کو فحدث، ان کو بیان کرو، ان کا ذکر کرو، ان کا اظہار کرو۔ آپ کو اللہ نے نبوت کی نعمت دی ہے، جس نعمت کا حق ہے کہ لوگوں کے اندر خوب دعوت اور تبلیغ کا کام کرو، حتیٰ کہ ہر ان کے دنیا کے انسان تک یہ دعوت پہنچ جائے اور حق کی دعوت ان کو مل جائے۔ آپ کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے، جس کا حق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس قرآن کی تعلیم دی جائے اور قرآن کی تعلیمات سے لوگوں کو اس سے روشناس کروایا جائے۔ آپ کو اللہ نے ہدایت کی نعمت دی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات آپ کی محنتیں ہوں، کوششیں ہوں، اور اس میں ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کیا جائے۔ آپ کو اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ محتاجوں سے اس کی مدد کی جائے، محتاجوں کی اس سے مدد کی جائے اس مال سے۔ اور اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر نعمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اس نعمت کے آثار دیکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بیان کرنے میں ہی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں ان کو بیان کرے، ان کا شکر ادا کرے، اور بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا اس کے اوپر نعمتیں ہیں، فخر کے انداز سے نہیں، تکبر کے انداز سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے انداز سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جائے کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کیونکہ آج اگر اکثر و بیشتر لوگ اللہ کے دین سے روگردانی کیے ہیں، اللہ سے منہ پھیرے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہی نہیں کہ اللہ کی میرے اوپر کیا نعمتیں ہیں، کہ میرے اوپر اللہ کے کیا احسانات ہیں۔ لیکن بندوں کو اگر یاد دلایا جائے کہ اللہ کے بندوں پر کیا کیا احسانات ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کر رکھی ہیں، تو یقیناً ان نعمتوں کی یاد دہانی انسان کو ان کے اللہ کی طرف لانے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے، جس سے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، اللہ اپنی نعمتوں کا ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، مُثْنِينَ بِهَا، ان کی تعریف کرنے والا، یعنی ان نعمتوں کی وجہ سے تیری تعریف کرے، قابلیہا، ان نعمتوں کو قبول کرنے والا بنا دے، قبول کرنے سے مراد یعنی اس کو قبول کرے دل سے اور تیرا شکر ادا کرے، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، اور اپنی ان نعمتوں کو ہم پر مزید پورا کر دے، مزید ان کو چلاتا رہے۔ تو یہ ہے وہ جامع ترین آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو بیان کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنا زبان سے ہو اور دل سے ہو اور عمل کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ کی نعمت کا شکر جو ہے وہ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے اس نعمت کا اقرار ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور دل سے اس نعمت کا اعتراف ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کیا انسان پر نعمتیں ہیں، اور پھر عملی طور پر ان نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی رضا میں ان کو استعمال کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان، جس کے بارے میں مطلب اما بنعمت ربک فحدث، پس اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ تو یہ تھی سورۃ ضحیٰ کی مختصر طور پر تعریف، اس کی تفسیر، کہ جس کے لیے یعنی کہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو نہ کہ صرف پڑھنے کی بلکہ اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی۔ دوبارہ سے پھر سے دہراتے ہیں اس کے ترجمے کو، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے یا پرسکون ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت جو ہے وہ پہلی سے بہتر ہے، یعنی اب بعد کا آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً دے گا آپ کو آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، پس آپ راضی خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم پس تم کو جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا آپ کو رستے سے ناواقف پس آپ کو رستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا پس آپ کو مالدار کیا، غنی کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جبکہ جو مانگنے والا سوال کرنے والا ہے اس کو ڈانٹو نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جبکہ تیرے رب کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرو۔